أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پچھلے جلسے میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کو میں بہت ہی مختصر انداز میں 3 یا 4 منٹ میں ریپ اپ کرتا ہوں، پھر ہم ہماری لائنس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے جلسے میں ہم نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جس کا نام تھا کنزیومنگ کڈس، اور اس کے کچھ سیکشنز کو ہم نے دیکھا تھا، جس کو انالائز کیا تھا، اور ہم نے یہ اس سے جو وہ بتا رہے تھے، جو مطالب بتا رہے تھے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ وہ لوگ اپنے کانٹینٹ کو پہنچانے کے لیے حتیٰ سائیکولوجسٹ کا استعمال کرتے ہیں، بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، بلنک ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈائلیشن آف پیپل کو انالائز کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور بیسڈ آن دیٹ پھر وہ اپنا کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہدف ان کا، گول ان کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن پر جو ہے کنٹرول کر سکیں، ان کے ذہن پر اثر گزار ہو سکیں۔ اور پھر ہم نے لاسٹ چیز جو دیکھی تھی وہ تھی نیورل مارکیٹنگ، کہ کس طرح نیورولوجی کو استعمال کرتے ہوئے، ایم آر آئی اسکینز میں بچوں کو رکھتے ہوئے وہ ان کو کانٹینٹ دکھاتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، کلپس دکھاتے ہیں، اور کون سے کلپ سے ان کے برین میں کون سے سیکشنز لائٹ اپ ہوتے ہیں، کس بات سے ان کو خوشی ملتی ہے، کس بات سے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کر کے اس بیسس پر اپنے کارٹونز اور اینیمیشنز وغیرہ دکھاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ڈاکیومنٹری تھی یہ کچھ لوگوں نے مل کر بنائی، یہ دکھانے کے لیے، ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہالی ووڈ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ لوگ ہالی ووڈ کے خلاف ہے، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہالی ووڈ سے تنگ آ گئے، یہ لوگ در حقیقت ہالی ووڈ کی شکایت کر رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غنڈا گیری کر رہا ہے، دادا گیری کر رہا ہے، اور محلے والے شکایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم دادا گیری نہیں کرتے، ہم تو بڑے سیدھے سادھے بھولے اچھے انسان ہیں۔ اور محلے والے کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ بہت ہی شریر انسان ہے، شرارت کرتا ہے، پریشان کرتا ہے لوگوں۔ ایک یہ ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہی گلی کا جو ہمارا ڈان ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں، یہ سینہ ٹھوک کر کہنے لگتا ہے کہ ہاں بھائی، میں یہاں دادا گیری کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، تم سے جو بنتا ہے کر لو۔ یعنی یہ کہ اب یہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے کہ اسے یہ حد اقل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہ گمان ہو گیا ہے، اسے یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں انونسبل ہوں، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، مجھ سے بہتر، مجھ سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آج سے ہم جو ویڈیوز دیکھنے والے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کل تک ہالی ووڈ اس بات کو چھپاتا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ذہنوں پہ کام نہیں کرتے، ان کو تسخیر نہیں کرتے ہیں، ان پہ تاثیر گزار اور سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے یہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن کچھ موویز انہوں نے ایسے بنائے جس میں وہ آ کر بڑی آسانی سے اور بڑے کھلے انداز میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہ سب کرتے ہیں، تم اگر بچ سکتے ہو تو بچو۔ اور پھر انہوں نے ایسے موویز بنانے شروع کیے جس میں وہ آ کر باضابطہ شبہے، جو فلسفی، کلامی، اخلاقی شبہے ہیں، انہیں مطرح کرتے ہیں، بار بار جتاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ میں جو لوگ یہ موویز دیکھتے ہیں ان کی اخلاقی مشکلات زیادہ ہے، فساد جو ہے، اخلاقی فساد زیادہ ہے۔ آج جو ان کے ہومو سیکشوالٹی کے مشکلات یہ سب آ رہے ہیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو آئیے پہلے ایک ویڈیو یہ دیکھتے ہیں جو اس مووی سے ہے، جس کا نام ہے فوکس۔ اس مووی میں ہیرو جو ہے وہ ول اسمتھ ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی پارٹنر ہے وہ ہیروئن۔ اور سٹوری اس طرح سے ہے کہ ول اسمتھ ایک گیمبلر ہے، وہ گیمبلنگ کرتا ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے جہاں پر وہ بڑی سے بڑی گیمبلنگ کر سکے، بڑا سا بڑا داؤ لگا سکے اور پیسے جیت لے۔ اسے ایک چائنیز بندہ مل جاتا ہے جو ہر چیز پہ گیمبلنگ کرتا ہے، جانے انجانے میں پہچانتا ہو، حساب کیا ہوا ہو، حساب نہ کیا ہوا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گیمبلنگ کرتا ہے۔ اور ول اسمتھ اس سے گیمبلنگ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اور جب وہ سب کچھ ہار جاتا ہے تو چائنیز بندے کو اس پر رحم آتا ہے، وہ کہتا ہے چلو آخری گیمبلنگ کرتے ہیں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آخری گیمبلنگ کرتے ہیں، آل اور نتھنگ۔
یعنی یہ کہ اس گیملنگ میں اگر تو جیت گیا تو سب کچھ لے کر جائے گا, اگر تو ہار گیا تو میں تیری گرل فرینڈ کو لے لوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے چلو. تو اس کی گرل فرینڈ بولتی مذاق کر رہے ہو کیا؟ بولتا ہے نہیں چلو لگاتے ہیں گیملنگ. گیملنگ کیا ہے؟ گیملنگ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایک بیس بال میچ دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں, بیس بال نہیں بلکہ ان کا جو فٹ بال میچ ہوتا ہے, ہمارا فٹ بال ساکر ہوتا ہے, ان کا فٹ بال جو ہوتا ہے جسے رگبی کہتے ہیں, وہ رگبی میچ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ چائنیز بندے سے کہتا ہے تم یہ گراؤنڈ میں اس میں کم سے کم 40 پلیئرز ہیں, 2 ٹیمز ہیں, 2 ٹیمز کے 15-20 پلیئر, کچھ بینچ پہ بیٹھے ہیں کچھ میدان میں ہیں, کم سے کم 40 پلیئرز ہیں. ان 40 پلیئرز میں سے تم کسی ایک پلیئر کو دیکھ کر اس کا نمبر انتخاب کر لو, کہ مثلا مجھے 15 نمبر کا پلیئر میں نے سیلیکٹ کر لیا, چاہے تو پھر ایک پیپر پہ لکھ کر رکھ دو یا جو بھی. اس کے بعد میں میدان میں دیکھوں گا اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ تم نے کون سے پلیئر کو سیلیکٹ کیا ہے. اگر میں نے وہی پلیئر کہا جس کو تم نے سیلیکٹ کیا ہے تو میں جیت گیا, اگر میں نہیں سیلیکٹ کر پایا تو میں ہار گیا. تو کہتا ٹھیک ہے اچھی لگی گیم. تو کہتا ہے چلو. پھر وہ دوربین لیتا ہے, پورے میدان میں ڈھونڈتا ہے اور پھر پلیئر سیلیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے سیلیکٹ کر لیا, اب تمہاری باری ہے. تو اب وہ جب کہتا ہے تمہاری باری ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں جو ہے بازی کو اور تھوڑا سخت کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے تمہاری جگہ تمہاری گرل فرینڈ سیلیکٹ کرے گی, اور گرل فرینڈ تو ماہر نہیں ہوتی ہے یہ سب کام میں. تو ول اسمتھ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے. تو اس کی گرل فرینڈ کہتی ہے بھائی یہ کیا مذاق ہے, میں یہ سب مجھے نہیں آتا یہ کرنے. کہتا ہے نہیں تم جاؤ, تم دیکھو تم کر پاؤ گے. اور آخر کار وہ جا کر صحیح جواب ڈھونڈ کر لاتی اور وہ جیت جاتے ہیں, اور تقریباً $4 ملین یا اس سے کچھ بڑی رقم جیت کر فوراً بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور نکل کر اب یہ کار میں بیٹھتے ہیں, اور کار میں بیٹھنے کے بعد والا ماجرا اب یہ ویڈیو کلپ میں ہے. مجھے یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا ورنہ آپ کو یہ کلپ نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ کار میں بیٹھنے کے پہلے یہ سب ہو چکا ہے. اب کار میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ہیروئن اس سے پوچھتی ہے کہ کیسے کیا تم نے, یہ تمہیں کیسے پتا تھا وہ کسے سیلیکٹ کرنے والا ہے, اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں صحیح انسان کو ڈھونڈ پاؤں گی. تو یہ اس کا اصلی سوال ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا جواب دیتا ہے, جو لوگ انگلش سمجھ پاتے ہیں وہ غور سے سنیں, اور جو نہیں سمجھ پاتے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. You say, legendary gambler. He bets on everything, anything, huge cash bets all the time. Once the Bellagio put Bill Gates out of the high roller suite because Lee Wan was flying in. He is the perfect fit. But how did you know who he was going to pick? We told him to. We've been telling him all day. کیا بولا اس نے؟ لڑکی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا تھا وہ کسے انتخاب کرنے والا؟ تو کہتا ہے ہم نے اسے بولا. سارا دن ہم اسے بولتے رہے کہ اسے کسے سیلیکٹ کرنا ہے. کیسے بولتے رہے وہ نہیں. When he left his hotel room, we've been priming him, programming his subconscious. ایک جملہ اس نے استعمال کیا, کہا کہ پروگرامنگ his subconscious, یعنی ذہن ناخود آگاہ کو ہم پروگرام کر رہے تھے. ہم سے بول نہیں رہے تھے, ہم اس کے ذہن کو پروگرام کر رہے تھے. دیکھیں میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے, ماسٹرز آف کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی. اس میں ایک ٹرم ہوتا ہے پرائمنگ, ایک ٹرم ہوتا ہے اینکرنگ, ایک ٹرم ہوتا ہے کنڈیشننگ. یہ پرائمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ایک ان پٹ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کیا جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے دماغ کو پروگرام کر رہے تھے, اس کو فیڈ کر رہے تھے, اس کو ہمارے انداز سے چلا رہے تھے. کیسے دیکھیے. All day long on the elevator. ہر جگہ اسے 55 نمبر دکھا رہے تھے. Even the stick pin on the door. اب آپ دیکھیں کتنے جگہ 55 نمبر دکھایا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وہ ڈور کھولنے والا جو بندہ ہے نا, اس کے کالر پہ بھی ہم نے 55 نمبر کی سٹک لگا رکھی ہے. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. He looks out the window, primers are everywhere. Now he doesn't see it, but he does. کیا بولا اس نے کہا کہ ہم نے ہر جگہ 55 نمبر لگا کے رکھا ہے. He doesn't see it, but he does. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے.
یا وہ نہیں دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے. جب آپ سائیکالوجی کے میدان میں اتر جاتے ہیں اور اس کو بحث کرتے ہیں تو سائیکالوجی آپ کی کہتی ہے کہ ایک آپ کا ذہن آگاہ ہوتا ہے اور ایک ذہن ناخود آگاہ ہوتا ہے. ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. جو کانشیس مائنڈ ہے وہ جب ڈیٹا ریسیو کرتا ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے اور پروسیس کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا اچھا ہے, گندا ہے, برا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اخلاقی لحاظ سے اسے میں ایکسیپٹ کروں, نہیں کروں, رکھ دوں, اس پر عمل کروں. یہ سب آپ کو کانشیس مائنڈ پلان کرتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہاں یہ ڈیٹا یوز کرنا ہے. لیکن ایک طرف آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. وہ ہر لفظ, ہر صدا, ہر بات اور ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ سو رہے ہیں اور آپ کی آنکھ لگ چکی ہے پھر بھی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کانشیس مائنڈ سو گیا ہے, سب کانشیس مائنڈ جاگ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کچھ افراد, کچھ اساتذہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہے اور وہ سو رہا ہے تو آپ اس کے بازو قرآن لگا دیجئے. کیوں قرآن لگا دیجئے؟ کیونکہ وہ سو رہا ہے, وہ نہیں سن رہا ہے لیکن سن رہا ہے. اس کا سب کانشیس مائنڈ یہ ساری باتیں ابزارب کر رہا ہے. اس کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ قرآن ڈال رہے ہیں. یہ بات انہیں سمجھ آ گئی, سائیکالوجی کے تھرو انہیں یہ باتیں سمجھ آ گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تم اگر قرآن فٹ کر سکتے ہو بچوں کے دماغ میں تو ہم بھی ہماری باتیں ان کے دماغ میں فٹ کر سکتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ he is not seeing anything but he is seeing. تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے. Around it. He sees far. Suggestions are everywhere. That is genius. دیکھیں, suggestions are everywhere. اور آج میڈیا یہی فالو کرتا ہے. آپ ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا دیکھیے. آپ راستے پہ کار چلا رہے ہیں, بل بورڈز پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. آپ سپر مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں, جانے سے پہلے سپر مارکیٹ میں ایڈورٹائزمنٹس ہے. آپ اس آئل میں کھڑے ہیں جہاں آپ کو صابن خریدنا ہے, صابن خریدنے سے پہلے آپ سر اٹھائیں گے, وہاں سے ڈینگلرز لٹکے ہوئے ہیں, اس میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. ہر جگہ آپ کو سجیشن دیا جا رہا ہے, ہمارا مال خریدو, ہمارا پروڈکٹ خریدو. اسی طرح موویز اور ان کے جو پیام ہیں وہ سارے پیام کہ آپ موبائل لیں گے, آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں, آپ فیس بک پہ جاتے ہیں, سائڈ میں ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہیں. آپ یہ کرنا جائیں گے, انسٹاگرام پہ جائیں گے, سائڈ میں ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہیں. آپ گوگل سرچ کرنے جائیں گے, وہاں پر سائڈ میں ایڈورٹائزمنٹس آ رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو سجیشنز دیے جا رہے ہیں. بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. گھر پر جانے کے بعد اپنا فون لے لیں اور فون پر آپ جو ہے اس کو لاک رکھیں, آن بھی مت کریں, لاک رکھیں اور اس کے اپنے صرف منہ کے نزدیک لا لیں اور اس میں تقریباً 1 منٹ تک آپ جو ہے کوئی بھی ایک چیز کے بارے میں بات کریں. مثلا آپ کہہ لیں ہمیں کتا خریدنا ہے, آج کل کتے بہت اچھے چل رہے ہیں, ہمیں ایک مثلا پومیرین ڈاگ خریدنا ہے یا فلان کتا خریدنا, اس کے ٹوائز بھی خریدنے. 1 منٹ تک آپ اس بارے میں بات کریں, پھر آپ گوگل پر جا کر کچھ بھی سرچ کر لیں, دیکھیے کیا آئے گا. آپ شاک ہو جائیں گے کہ آپ کا فون جب لاک ہے تب بھی آپ کی باتیں سنی جا رہی ہے اور ان کا اے آئی سرور, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سرور ہوتا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں, وہ ساری باتیں ریکارڈ کر کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کو کیا ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے. اس حد تک کہ آپ کی باتیں سنی جائیں گی. اور بلکہ یہ آپ کو اس پہ یوٹیوب کے ویڈیوز بھی مل جائیں گے کہ گوگل کے پرینکس جو ہے وہ سارے اس میں ہیں کہ مثلا ایک بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو پرینک کرنے کے لیے اس گرل فرینڈ کے فون کو لے کر اس میں بار بار جو ہے انگیجمنٹ کی بات کرتا ہے, انگیجمنٹ رنگ کی بات کرتا ہے, ڈائمنڈ رنگ کی بات کرتا ہے. پھر گرل فرینڈ جیسے ہی لاگ ان کرتی ہے گوگل پر کچھ کرنا چاہتی ہے تو بار بار اسے انگیجمنٹ رنگ کے ایڈورٹائزمنٹس آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. کہتی بھائی یہ کیا ہے, یہ کوئی علامت ہے, کوئی نشانی ہے, شاید کہیں سے ایک الہی الہام ہو رہا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے مثلا. تو اس طرح کے آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح گوگل آپ کی باتیں سن رہا ہے. تو سجیشن سب جگہ ہے, حتیٰ وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے جیب میں ایک معمولی سا انویلپ رکھا ہے لیکن اس پر بھی 55 نمبر لکھا ہوا ہے. تو ہم ہر طریقے سے آپ کے ذہن میں 55 نمبر ڈال سکتے ہیں. دیکھیں, And it's not only what he sees, it's what he hears. The Mandarin word for 5 is woo. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now he's not registering it,
It's all there. So when he picks up those binoculars, looks up on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, that's it. And he thinks it's intuition, and he picks. اب جو آخری جملہ اس نے کہا, آپ شاید لائٹ آن کر سکتے ہیں, یہ ویڈیو ختم ہو گیا, اس پر اب ہم ایک 5 منٹ تھوڑا ڈسکشن کر دیں گے, پھر اگلے کلپس کی طرف بڑھیں گے. اب دیکھیں آخری جملہ جو اس نے کہا وہ یہ کہ مینڈرن جو لینگویج ہے, چائنیز لینگویج ہے, اس میں ہو جو ورڈ ہے وہ 5 کی دلالت کرتا ہے, 5 کو ہو کہا جاتا ہے. تو کہتا ہے میں نے جو گانا لگایا تھا جب ہماری بازی چل رہی تھی, اس میں 124 بار ہو چلتا ہے, تو اس کے دماغ میں وہی 5 نمبر کی بات جا رہی ہے, یہ 5 5 5. راستے میں ہم نے اسے اتنے بار 55 نمبر دکھایا, میرے جیب میں جو انویلپ ہے اس پہ اسے ڈیزائن میں 55 نمبر دکھ رہا ہے. خوب. اس کے بعد یہ جب جاتا ہے میدان میں, چاہتا ہے کہ میں کسی کو انتخاب کروں, بائنوکولرز لیتا ہے اور جب ڈھونڈتا ہے تو اسے ایک فیملیئر فیس دکھتا ہے, وہی جو بندہ اسے روڈ پر ٹریفک میں جھگڑا کرتے ہوئے اور ایڈورٹائزمنٹ میں نظر آ رہا تھا, اور پھر 55 نمبر بھی دکھائی دیتا ہے. تو سارا ڈیٹا میچ ہو رہا ہے یہاں پر, 55 نمبر, فیملیئر فیس, بندہ اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ 55 نمبر اور فیملیئر فیس دیکھ کر وہ اس بندے کو انتخاب کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ میری عقل اور اختیار ہے جس سے میں اسے انتخاب کر رہا ہوں. یہ سب سے خطرناک جملہ. کہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ with my intuition میں اسے انتخاب کر رہا ہوں, یعنی میں نے خود با اختیار اس کو انتخاب کیا ہے. انتخاب تو اختیار سے ہی کیا اس نے, لیکن اختیار پہ کتنا اثر ڈالا گیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ موویز میں جو کلپس ہے اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ہم ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو یہ کارٹون وغیرہ جو دکھاتے ہیں تو یہ پھر جا کر بازار میں کئی چیزیں انتخاب کرتے ہیں, بلکہ ہم خود بیٹھ کر جب موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, حتیٰ چیزیں, سادی چیزیں جیسے مسٹر بین کا جو کارٹون آتا ہے وہ دیکھتے ہیں, اس میں کتنے پیام چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم بازار میں جاتے ہیں اور چیزیں اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ میں اپنے اختیار سے اٹھا رہا ہوں, یہ جو فری ول خدا نے دی ہے میں اس کے مدد سے یہ انتخاب کر رہا ہوں. اگر یہ آپ کو چیزیں خریدنے میں اتنا فشار لا سکتے ہیں تو اعتقادات میں کتنا فشار لائیں گے. پھر آپ سوچیں کہ ہاں یہ جو میں سوچ رہا ہوں نا, یہ تو میں بہت ایک گھنٹہ بیٹھ کر اس آیت کے بارے میں نے سوچا ہے, اس دلیل کے بارے میں سوچا ہے, پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایولیوشن کے بارے میں, یہ بات زیادہ صحیح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن از گڈ ٹو ہیو, دین اچھا ہے, ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکل نہیں ہے, زندگی میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے. ہاں یہ بات یہ صحیح سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آفس میں تو میں یوز نہیں کر پا رہا ہوں, خریداری کرنے جاتا ہوں تو یوز نہیں کر پا رہا ہوں, ڈرائیونگ کے ٹائم پہ تو میں ریلیجن یوز نہیں کر پا رہا ہوں. تو میں کہاں ریلیجن یوز کر رہا ہوں, دین کو میں کہاں استعمال کر رہا ہوں؟ وہی حرم میں جاؤ, زیارت کرو, نماز پڑھ لو, دعائے کومیل اٹینڈ کر لو, ہو گیا. اس کے بعد اور کہاں میری زندگی میں دین کام آتا ہے؟ تو ہاں اب یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ دین کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ وہی کیپٹلزم جو ہم بتا رہے ہیں, وہی پیسے کے پیچھے بھاگنا, وہی دولت کے پیچھے بھاگنا, وہ اہداف چننا جو ہم چاہتے ہیں کہ تم چنو, اور پھر ہم وہی اہداف چنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے تھنکنگ سے اور پلاننگ سے اپنی زندگی کا یہ گول بنایا ہے, جبکہ یہ گول ہم نے نہیں بنایا. وہ ہمیں الگ الگ انداز سے, الگ الگ طریقوں سے, الگ الگ میتھڈ سے ہم تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں ایک وقت فساد جو تھا, جو مثلا میری جنریشن اور مجھ سے پہلے جو جنریشن تھی, اس زمانے کا فساد الگ تھا. کیسے الگ تھا؟ اس زمانے میں فساد کیا ہوتا تھا؟ مان لیجیے شراب بک رہی ہے, فحشہ ہو رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے. اب یہ فساد جو تھا اس کے مرکز موجود تھے. آپ کو شراب چاہیے تو آپ کو مرکز تک جانا پڑتا تھا. فحشہ کرنا ہے تو اس کے مرکز تک جانا پڑتا تھا. اس راستے میں چھپ چھپانا پڑتا تھا کیونکہ 1000 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو فساد کے گناہ کے طرف آپ کو جانا پڑتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں؟ ہم آپ کے موبائل اسکرین پہ آپ کے صورت کے سامنے آپ کو فساد لا کر دے دیں گے. آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آس پاس کے کسی لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایک فنگر ٹچ کرے, فنگر پرنٹ سینسر سے وہ ان لاک ہو جائے گا, فیس ڈیٹیکشن سے ان لاک ہو جائے گا. آرام سے اسکرین نزدیک رکھے, جتنا گناہ کرنا ہے کریے. تو ایک وقت تک گناہ دور تھا, ہم کو جانا پڑتا تھا. اب وہ کہہ رہے نہیں, we will bring the sin to your face. ہم گناہ اور فساد تمہارے ہاتھوں میں, تمہارے گود میں لا کر تمہیں دیں گے. گناہ کرنے کی بھی زحمت مت کرے آپ, خود کے پاؤں کو بھی زحمت نہیں دے, سب کچھ بنا بنایا ریڈی ہم آپ تک پہنچا دیں گے. اب یہ جب اتنا سب وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے بچوں کی تربیت کو لے کر کیا کرنا ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے, جو اصلی بات ہے کہ اب میڈیا اور ہالی ووڈ انٹرٹینمنٹ نہیں رہا ہے. اب وہ ویپن بن گیا ہے, وہ اسلحہ بن گیا ہے دشمن کے ہاتھوں میں, کہ وہ اسلحہ یوز کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے, لوگوں کے ذہن پر قابو کرنے کے لیے. اچھا, یہ کتنی دیر کا کلپ تھا؟ تقریباً 3-3.5 منٹ کا کلپ تھا, جس میں میں نے آپ کو بار بار روک کر چند جگہ پر اشارے کیے. ٹھیک ہے, آئیے میں آپ کو بہت ہی چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. اور ابھی جو میں نے کلپ دکھایا وہ میرا سب سے فیوریٹ, اور اس کے اب جو کلپ دکھاؤں گا وہ بھی میرا سب سے فیوریٹ کلپ ہے, کیونکہ کم ترین مدت میں اتنے پیام بھر کے انہوں نے دیے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کہتے ہیں آڈیو ویژول ایفیکٹ یوز کیا ہے. اب جو کلپ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آڈیو ویژول ایفیکٹ کو یوز کرتے ہوئے کس انداز سے انہوں نے کم ترین مدت میں کتنے زیادہ پیام بھرے ہیں, کہ انشاءاللہ اگلے 20 منٹ جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم اس کی تحلیل کریں گے. اس طرف سے اگر کوئی لائٹ آف کر دے تو جو ہے ہم یہ کلپ پلے کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ کلپ جو ہے یہ سپرمین مووی سے لیا گیا ہے, جہاں پر سپرمین کے ہی دنیا سے کچھ لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور سپرمین کی ان لوگوں سے لڑائی ہو رہی ہے. غور سے سنیے گا. Possess a sense of morality and we do not gives an evolutionary advantage. پہلا جملہ اس لڑکی کا یہ تھا جب اس نے سپرمین کو مارا ہے. پہلے تو سب سے بڑی بات کہ سپرمین پٹ رہا ہے, اسے مار پڑ رہی ہے, جو خود ایک بڑا شوق ہے سپرمین فینس کے لیے کہ بھئی ایک کوئی آ گیا ہے جو لڑکی ہے اور سپرمین کی جو ہے دھلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں خیر بتاؤں گا اس کے پیچھے جو پیام چھپا ہوا ہے. پہلا جملہ وہ کہتی ہے کہ یو آر ویک, انشور آف یور سیلف, یعنی تم کمزور ہو, تم کو خود پر اعتماد نہیں ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ the fact that you follow the morals makes you weak, یعنی تم جو اخلاق کے پائبند ہو اس وجہ سے تم کمزور ہو. یہ بہت بڑا پیام ہے کہ اخلاق کے پائبند ہو, حق اور باطل کے پائبند ہو, سچ اور غلط کے پائبند ہو, حق اور مثلا نیکی اور گناہ کے پائبند ہو, مستضعفین کی مدد کرنا اور جو مستکبرین ہیں ان کی مدد نہیں کرنا, ان کے خلاف کھڑے ہونا اور جو ہے ان کے خلاف انقلاب کرنا, اس کے جو پائبند ہو, اسی وجہ سے تم کمزور ہو. The fact that you believe in the morals makes you weak. ٹھیک ہے, Victory has proven anything. It is that evolution always wins. پتہ نہیں آپ کو آخری جملہ سنائی دیا یا نہیں. وہ کہتی ہے کہ اگر ہسٹری نے کچھ پروف کیا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ایولیوشن آلویز ونس. اب یہاں پر 3 یا 4 جملے اس نے کہے کہ اس میں اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے, اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کر تحلیل کریں گے تو ایک پورا لیکچر نکل جائے گا. پہلا جملہ کہ تم ضعیف ہو. کیوں ضعیف ہو؟ کیونکہ اخلاق کے پائبند ہو.
اخلاق تمہیں ضعیف کرتا ہے. دوسرا نقطہ، ہم اخلاق کے پائبند نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ایولیوشنری ایڈوانٹیج ہے. یعنی جو ایولیوشن میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بحث صرف قدرت کی ہے. جو ایولیوشن میں آگے ہے وہ قدرت مند ہے، اور جو قدرت مند ہے صرف وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو تنہا طریقہ آپ کا یہ ہے کہ قدرت مند بن جاؤ. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ کہتی if history has proven anything, evolution always wins. کہ اگر تاریخ میں کوئی بات ثابت ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایولیوشن ہمیشہ جیتتا ہے. یعنی یہ کہ تم ضعیف ہو، ہم ایولیوشن کے حساب سے آگے ہیں، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ ہی جیتتے ہیں اور تم ہارنے والے ہو. اچھا، اب اس میں فیمنزم کا نقطہ دیکھ لیجئے. یہ تو ابھی اس کو میں ایکسپلین کروں گا، ڈسکس کروں گا. لیکن ایک خاتون سپرمین کی دھلائی کر رہی ہے، اور آج دنیا میں ویسٹ میں یہی کہتے ہیں کہ خواتین کہاں پیچھے رہ گئی، کیا نہیں کر سکتی ہے. ہر چیز جو مرد کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتی ہے. تو دیکھو سپرمین کی دھلائی بھی ہو سکتی ہے اور ایک خاتون کر سکتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا پش سپورٹ ہے خواتین کے لیے. ساتھ میں خواتین کے لیے یہ بھی ہے، اس میں کتنے نقطے نکلیں گے. خواتین کے لیے یہ بھی ہے کہ سمجھ جاؤ اگر تم جیتنا چاہتے ہو مردوں سے تو صرف قدرت کے طریقے سے جیت سکتے ہو. خوب، اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اپنی بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ اخلاقی تربیت کرو گے. اخلاقی تربیت کرو گے تو یہ پیچھے رہ جائیں گے، ایولیوشن میں ہار جائیں گے. تم چاہتے ہو کہ اگر یہ جیتے تو اخلاق چھوڑو. ان کی تربیت ایسے کرو کہ بس یہ زور اور مکہ اور ہر پرابلم کو فائٹ سے سالو کر سکے. اب جو خواتین اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ وی آر ایکول ٹو مین، فیمنزم کا جو ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بچوں کو بھی یہی تربیت کرنی ہے کہ اگر جیتنا چاہتے ہو تو زور سے جیت سکتے ہو. زور لگاؤ، دادا گیری کرو، مار پیٹ کرو تو ہی تم جیت پاؤ گے. اب یہاں آ کر جو اخلاق کو رد کیا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اخلاق کو رد کیا ہے نا، دین کو تو رد نہیں کیا. ہو سوال، کون آ کے اخلاق کی بات کرتا ہے؟ کون سے فلسفر نے آج تک جو بے دین ہے اس نے آ کے کہا کہ ہاں اخلاق اچھا ہے، اخلاق کو آپ فالو کریں؟ بحث ساری اخلاق کی تو دین سے ہی نکلتی ہے. مکارم الاخلاق اور اہل البیت کی باتیں جو رسول خدا کی باتیں ہوتی ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے. بہترین اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو صحیح کرے. اب یہ کہہ رہے ہیں اخلاق چھوڑیے، آپ کیا اخلاق کی باتیں کریں. اچھا، اب اخلاق میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہر وہ اچھی چیز، حجاب بھی آ جائے گا، عبادت بھی آ جائے گی، اچھے کام بھی آ جائیں گے، برے کاموں سے بچنا یہ بھی آ جائے گا، گناہ سے دور رہنا یہ بھی آ جائے گا، شراب خوری، خمار بازی، گیمبلنگ، فساد، فحشا، سب کچھ. کیونکہ بچے کے ذہن میں جو میسج جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہن میں جو میسج جا رہا ہے، یہ موویز جو دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے تو اپنی جگہ پر، لیکن گرون اپس بیٹھ کے یہ مووی دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں، جو کمپنی میں جا کے کام کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی اگر جیتنا ہے، زندگی میں سکسیسفل ہونا ہے تو صرف راستہ جو ہے وہ اخلاق چھوڑو، آنیسٹی چھوڑو، ایمانداری چھوڑو، بدماشی کے راستے سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، کرپشن سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ بندہ انوائرمنٹ میں جائے گا، ورک انوائرمنٹ میں، کون سے ایمانداری سے کام کرے گا؟ اور جو کمپٹیشن ہوگا وہ یہی کمپٹیشن ہوگا، سروائیول آف دا فٹیسٹ والا، کہ جو فٹیسٹ ہے، جو اسٹرانگیسٹ ہے، وہی سروائیو کرے گا. شاید آپ کو پتا نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پوری تھیوری ہے. میں نے اس سے پہلے بھی جتنا مجھے یاد ہے پچھلے عشرے میں یا کچھ ماہ رمضان کے دوران میں شاید 3-4 مجلسیں یہاں پڑھ رہا تھا، اس ٹائم پہ میں نے اس گیم تھیوری کی طرف اشارہ کیا تھا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہوگا. پروفیسر جان نیش کر کے بندہ ہے، اس پر بھی ایک مووی بنی ہے، دا بیوٹیفل مائنڈ. اس کو نوبل ایوارڈ دیا گیا.
نوبل پرائز دیا گیا. کس لیے؟ کیونکہ اس نے ایک تھیوری بنائی جس کا نام اس نے رکھا گیم تھیوری. اب گیم تھیوری کیا ہے؟ گیم تھیوری یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مان لو مجھے ایک بہت بڑا ہیرا مل گیا اور میں یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں. تو جب میں مارکیٹ میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ بھائی مجھے یہ ہیرا بیچنا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی خریدار سامنے آ جائے گا. تو معاملہ طے ہو گیا کہ بھائی مثلا آپ $1 ملین لے کر آئیے، میں آپ کو ہیرا دے دوں گا. اب یہ معاملے کے حساب سے یہ ہوا کہ فلان جگہ پر ہم ملاقات کریں گے، میں آپ کو ہیرا دے دوں گا اور آپ جو ہے پیسے مجھے دے دیں. یہ کہتا ہے لیکن ایک مشکل ہے. مشکل کیا ہے؟ کہ میں فلان جگہ تو پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ اگر اپنے ساتھ اپنے چمچے لے کر آ جائے اور مجھے مار کر میرا ہیرا بھی لے جائے اور پیسے بھی میرے ہاتھ نہ لگے تو میرا تو نقصان ہو گیا. مجھے تو کچھ نہیں ملا، اسے تو پیسہ اور ہیرا دونوں مل گئے. یہ تو نقصان کی بات ہے. تو کیا کیا جائے؟ کہتا ہے دوسرا طریقہ اپناتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہیں ملاقات کی جگہ ہم وہی رکھیں گے، لیکن میں ہیرا لے کر نہیں آؤں گا اور تم پیسے لے کر مت آنا. میں ہیرا کہیں اور رکھ دوں گا، تم پیسے کہیں اور رکھ دینا. تم وہ ایڈریس لے کر آنا جہاں تم نے پیسے رکھے ہیں اور میں وہ ایڈریس لے کر آؤں گا جہاں میں نے ہیرا رکھا ہے. اور اگر تم نے مار پیٹ کی تو تم سے پہلے میں جا کر وہ ہیرا ہٹا دوں گا. اچھا آئیڈیا ہے. کیا پرابلم ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی پرابلم ہے؟ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ہاں ایڈریس لینے کے بعد مارے گا. اصل ایڈریس ہی غلط دے دے تو کیا؟ وہ مجھے پیسوں کا ایڈریس دے رہا ہے لیکن کہے گا کہ بھائی فلان جگہ جا کر لے لو، مثلاً ہفتہ دو تک، جبکہ اس نے وہاں پیسے رکھے ہی نہیں ہے. میں پہنچ گیا ہفتہ دو تک اور وہاں پر پیسوں کی کوئی علامت ہی نہیں ہے. تو پھر سے پیسہ بھی گیا اور ہیرا بھی گیا. اب کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے دھوکہ دے میں اسے دھوکہ دے دوں؟ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اگر وہ دھوکہ کھا گیا میرا تو فائدہ ہو گیا، ہیرا بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے. لیکن اگر وہ چالاک نکلا اور خود کو بچا لے اس دھوکے کھانے سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہیرا اسے ملے گا، پیسہ مجھے ملے گا، یا ڈیل کینسل ہو جائے گی، میرا ہیرا میرے پاس، اس کا پیسہ اس کے پاس. میرا نقصان تو نہیں ہوگا. تو اگر مجھے نقصان سے بچنا ہے تو بہترین طریقہ میرے لیے یہ ہے کہ پہلے سے ہی میں پلان کروں کہ اس کو دھوکہ دینا ہے. اسی نیت کے ساتھ میں کانٹریکٹ میں اتروں کہ اسے مجھے دھوکہ دینا ہے. کچھ باتیں آپ کو کلک ہو رہی ہے؟ برجام، وی این کی میٹنگز، وہ سارے ڈسکشنز. اس سے پہلے جا کر دیکھیں کہ افغانستان میں ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز ہے، صدام ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہم پر بم ڈال دے اینڈ یو ول سی اے مشروم کلاؤڈ. تو اس سے پہلے کہ یہ ہم پر بم ڈالے کیوں نہ ہم پہلے ان پر بم ڈالیں. تو یہ جو فلاسفرز آ کر ان کی تھیوریز بناتے ہیں یہ صرف ہوا میں نہیں ہوتی، یہ ایکچولی امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجیز میں. تو یہ جتنے آپ حملے دیکھیں گے امریکہ کی طرف سے، پری ایمپٹیو اٹیکس جس کو یہ کہتے ہیں، یہ سارے سب کچھ دے بیسڈ آن گیم تھیوری. کہ گیم تھیوری کے بیسس پر اس سے پہلے وہ کچھ کرے کیوں نہ ہم پہلے کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ ہمارا نقصان پہنچا کیوں نہ ہم پہلے ہی اس کا نقصان پہنچائے. اگر وہ چالاک ہے، قدرت مند ہے، پاورفل ہے تو وہ اپنی دفاع کر لے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں اور وہ ہم پر حملہ کر دے، اٹیک کر دے تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. تو یہاں اخلاق فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر بچنا چاہتے ہو تو اخلاق فالو نہیں کرنا ہے. کتنی دیر کی کلپ تھی؟ 1.5 منٹ کی. کتنی انٹینس کلپ تھی؟ بہت انٹینس کلپ ہے. مار پیٹ چل رہی ہے، دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، بلڈنگز اڑ رہے ہیں اور میوزک چل رہی ہے بہت ہی شدید سسپینس والی میوزک. اور اس کے بیچوں بیچ 3 جملے اس نے کہے. اب پہلے ویڈیو کی طرف دیکھیں. He is not listening it, but he is listening to it. He is not seeing it, but he is seeing it. He is not processing it, but he is processing it.
कॉन्शियस माइंड फाइटिंग देख रहा है, सबकॉन्शियस माइंड सारा डेटा ले रहा है। कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ये बातें मुझे नहीं सुननी है, सबकॉन्शियस माइंड सारा डेटा जमा कर रहा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जब डेटा जमा हो जाता है, यही डेटा से आप देखें, जाकर साइकोलॉजी में आप देखेंगे तो कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज योर कमांड सेंटर। वहां से सारे दस्तूरात आते हैं आपकी जिंदगी के। तो जितना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप कंट्रोल पैदा कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंसान के तफक्कुर और फिक्र पर आप कंट्रोल पैदा कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि ये क्लिप फिर इंडिया में जाएंगी तो बोलेंगे पैदा करने वाली बात कर रहे हैं, पैदा फारसी में पैदा यानी कंट्रोल रखना। तो जितना ज्यादा तफक्कुर पे कंट्रोल आप रख सकते हैं, उतना ज्यादा पूरी जिंदगी पे आप उसके कंट्रोल रख सकते हैं। इसीलिए पहले सेशन में हमने यही डिस्कस किया कि आइवन पावलोव ने क्या डिस्कवर किया कि मैं एक घंटी से, एक लाइट के बल्ब से इस हैवान के इनवॉलेंटरी एक्शंस पे कंट्रोल कर सकता हूं, इसके सबकॉन्शियस माइंड पे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो अगर मैं इसके सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं इसके हर एक्शन पे कंट्रोल कर सकता हूं। कल अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करने के लिए इसे एक अलामत देता हूं, कहता हूं सो जा, तो फौरन सो जाएगा। कहूंगा उठ जा, तो फौरन उठ जाएगा। इसीलिए वेस्टर्न मिलिट्री में जो काम किया जाता है, उनकी जो ट्रेनिंग की जाती है, एक तरीका उनका यही है, प्राइमिंग द सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए वहां बैठे बैठे बॉस कहता है मार दो, तो अब ये जो इनका सोल्जर है ये देखता नहीं है सामने 6 महीने का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है या प्रेग्नेंट वुमन है। कमांड आया गोली चलाओ, उसने गोली चला दी। तो ये इनके दिमाग पे कर। अब यही टेक्निक हमारे ऊपर यूज हो रही है, हमारे इत्तेकादात को खराब करने के लिए और उनको नाबूद करने के लिए। तो ये हमें समझने की जरूरत है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम और कुछ इससे ज्यादा खतरनाक और इससे ज्यादा डायरेक्ट अटैक जो हमारे कवायद पे है और हमारे अकायद पे है उसे देखेंगे कि सीधे वो आकर कहता है कि खुदा, कौन कहता है खुदा है, और इस तरह के कुछ बयानात देखेंगे, उनकी तहलील करेंगे और इंशाल्लाह फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमें खुदा तौफीक अता करे कि हम जो है इन लेक्चर से सीखें और अपने अकायदों को बचा कर रखें और अपनी औलाद की तरबियत में पुरजोश काम करें ताकि उन्हें ज़ुहूर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए आमादा कर सके। ये दुआए फ़र्ज पढ़ते हैं, उसके बाद मजलिस का एहतमाम है। मौलाना सलीम अजानी साहब मौजूद हैं। एक मुनासिबत के हिसाब से वफ़ात जनाब उम्मुल बनीन की मुनासिबत के हिसाब से एक छोटी सी मजलिस मुनाकिद होगी, उसके बाद तबरुक का एहतमाम किया गया है। आइए दुआए फ़र्ज पढ़ते हैं। मिंबर आमादा है, फैज़ आमादा है। दुआ के बाद मौलाना साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियका हुज्जतल हसन सल्लल्लाहुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु रब्बका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على